کرتے تھے آپ علیہ السلام کے زمانے مبارک. اور عرب کا زمانہ تھا, ریگستان تھا, پتھری تھی, بارش نہیں ہوتی تھی, اتنا گند کیچڑ نہیں ہوتا تھا, لوگ نماز پڑھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام چپل مبارک اتاری تو صحابہ نے اتاری. آپ علیہ السلام فرمایا اللہ نے کہا نہیں عالم, تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنی چپلیں نہیں اتارو؟ تو نے کہا حضرت آپ نے اتاری, رہی نہ کر, ہم نے آپ کو دیکھا, القائی تو آپ نے اتارا تو ہم نے اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو طبی بھی نہیں بتایا کہ چپل کو گندگی لگی ہے, اس وجہ سے میں نے اتار دیا. جب علیہ السلام معراج میں گئے تو کفار کو موقع ملا تو مکہ مکرمہ سے فلسطین جو ہے وہ 1500 کلومیٹر ہے, تو ایک دن میں آدمی ایک رات میں کیسے واپس آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نقش نقوش پوچھے کہ کیسے تھا, تو اللہ رب العزت نے پورا نقشہ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. آپ علیہ السلام کو لم اغری مثلہ قط, جب انہوں نے مجھ سے پوچھا مسجد اقصیٰ کے بارے میں, بیت المقدس کے بارے میں, تو میں اتنا پریشان ہوا, لم اغری مثلہ قط, اس سے پہلے کبھی مجھے اتنا پریشان نہیں ہوا. تو اب بات ایمان کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے پورا نقشہ رکھ دیا مسجد اقصیٰ کا. وہ پوچھتے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے اور بتاتے گئے. اب بتانے میں آئے تو 1500 میل دور مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتا دیا, اس کی تخمینات, کھڑکیاں اور دروازے بتا دیے, گلیاں بتا دی, لیکن چمپل مبارک پہ گندگی لگی ہے تو وہ ان کو معلوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے, علم غیب اللہ تعالیٰ کی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمپل پہ گندگی لگی معلوم نہیں, اور مسجد اقصیٰ 15 کلومیٹر دور ہے, 1500 کلومیٹر دور ہے, 1500 میل دور ہے, اس کو پتا ہے. تو سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. امام بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باپ بیٹے دونوں جو ہے صحابی ہیں. غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں, یہ جو لوگ آج کل پڑھتے ہیں غائبانہ نماز جائز نہیں. انگریز کے آنے سے پہلے برصغیر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا, یہ بعد میں آئے اس نے بھی یہ غلطی کو پیدا کیا اور انہوں نے یہ فتنہ اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو فوت ہوا, وہ عاطف بن ایک بادشاہ تھا. اس نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اس وجہ سے اگر وہ آتا تو مخالف اقتدار قبضہ کر لیتا, اور جب اس کا اقتدار چلا جاتا تو اس کو نقصان بھی ہوتا, اور پھر وہ جو حکومت تھی اسلام کی ایک مضبوط قلعہ تھا نجاشی بادشاہ, تو وہ بھی ایک حکومت چلی جاتی مسلمانوں سے. تو وہ جو طبقات کے اعتبار سے تو طبقے کے اعتبار سے تو صحابی ہے کہ, لیکن رویت کے اعتبار سے صحابی نہیں. تو وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے, اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. تو امام حسین سے جو روایت اس نے دیکھی, وہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش تھا, رسول اللہ دیکھ رہے تھے, لیکن صحابہ نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, یعنی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. اللہ اکبر. پھر یہ بھائی آئے سارے, اور یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے انتظام کیا. مصر سے 5-6 کلومیٹر بعد ایک جگہ مقام بنایا کہ وہاں آئے آرام کریں, اپنی تھکاوٹ کو دور کریں, پھر حشاک مصر میں داخل ہوں. تو وہ آئے, پھر یعقوب علیہ السلام ان کی زوجہ مبارکہ یوسف علیہ السلام سوتری ماں, والدہ تو تھی, سوتری تھی, والدہ تو تھی, وہ آئے, پھر دونوں کو تخت پر بٹھایا اور پھر سارے سجدے میں گر گئے. تو یوسف علیہ السلام آئے, ابا جان یہ محمد. مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جن انبیاء کرام گزرے, ان پر تعظیمی سجدہ جائز تھا, کہ تعبدی اور تعظیمی سجدے میں فرق نیت سے کیا جاتا تھا. لیکن آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد تعظیمی سجدہ جو ہے اس میں ممانعت ہو گئی, حرام ہو گئی. یہ آدمی زیادہ جھکے ہوئے داروں کی طرح یہ ملنا بھی جائز نہیں. کوئی بیٹھا ہوا ہے اس سے آدمی ملتا ہے تو ایک دوسری بات ہے. قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ